بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے RFT کی، رینل فنکشن ٹیسٹ۔ یہ کڈنی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کڈنی کا فنکشن کیا ہے دوستو؟ کڈنی کا کام خون کو صاف کرنا اور ٹاکسن کو جسم سے باہر نکالنا، ڈرین آؤٹ کرنا۔ اس کے علاوہ کڈنی اور کیا کرتا ہے؟ ہمارے جسم میں پانی کے لیول کو برقرار رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کڈنی کا آپ علاج کروانے جا رہے ہیں، کڈنی کے بارے تھوڑی سی تو معلومات ہونی چاہیے، اور یہی میرا مقصد ہے آپ کو بتانا کہ کڈنی ہمارے جسم میں پانی کے لیول کو برقرار رکھتا ہے، اور پھر کڈنی جو ہے یہ فضول مادوں کو ہمارے جسم سے باہر نکالتا ہے، RBC بناتا ہے۔ کڈنی RBC بناتا ہے، وٹامن D بناتا ہے۔ کڈنی اتنا امپورٹنٹ آرگن ہے، جسم میں ایسڈ اور بیس کو باقاعدہ بناتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے، اس کا بیلنس رکھتا ہے، ایسڈ اور بیس کا بیلنس رکھتا ہے ہمارے جسم میں، جسم کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ کڈنی ہمارے جسم کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ گردے کو فیل کرنے والے عوامل کون سے ہیں؟ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کڈنی کا یہ کام ہے، لیکن اس کو کون سی چیزیں ہیں جو ڈسٹرب کرتی ہیں اور جو اس کو فیل کرنے کے چکر میں ہیں؟ دوستو، سب سے پہلے جو ہے نا وہ بڑا گوشت ہے، کیونکہ اس میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا بڑے گوشت کا استعمال کم سے کم کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سوڈیم یعنی نمک، یہ جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے۔ سوڈیم خون میں بڑھ جاتا ہے، یعنی اس سے BP بھی ہائی ہوتا ہے۔ جو کڈنی پیشنٹ ہے اس کا اگر BP زیادہ ہے تو وہ سوڈیم اس کے لیے زہر ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے BP بھی ہائی ہوتا ہے اور کڈنی کو بھی دونوں نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر کیفین ہے، یعنی اس سے جسم میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ کیفین جو ہے یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ مصنوعی پروڈکٹس ہیں، یہ زہریلے مادوں کو بڑھاتے ہیں۔ یہ جو آرٹیفیشل ہم باہر کی بازاری چیزیں لیتے ہیں، اس سے زہریلے مادے جسم میں زیادہ ہو جاتے ہیں، جو کڈنی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ دوستو، پھر اس کے بعد دودھ سے بنی ہوئی اشیاء ہیں، کیونکہ ان میں پروٹین زیادہ ہونے کی وجہ سے پتھری پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ جو دودھ سے بنی ہوئی اشیاء ہوتی ہیں نا، ان سے پتھری بن سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد چاول ہیں، رائس کا استعمال، یہ بھی پتھری پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، سٹون پیدا کرتے ہیں چاول۔ پھر اس کے بعد سموکنگ ہے، بار بار میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سموکنگ جو ہے نا یہ نقصان دہ ہے۔ یہ لنگز کے علاوہ کڈنی کو بھی تباہ کرتی ہے سموکنگ۔ کڈنی جسم میں موجود ٹاکسنز کو باہر نکالتی ہے۔ کچھ مریضوں میں کڈنی کی بیماری کی وجہ سے یہ فنکشن نہیں ہو پاتا، یعنی کڈنی وہ کام ہی نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے کریٹینائن اور یوریا کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ جسم میں کریٹینائن اور یوریا کا لیول بڑھ جانے کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے پیشنٹ کو۔ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں اور مسلسل دوائی اور پلز کا استعمال کر رہے ہیں، ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر کڈنی کے مریض کو کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہتا ہے، مثلاً یورین RE۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر بولتا ہے کہ پروٹین کا ٹیسٹ کروائیں، کہ یورین میں آپ کے پروٹین تو نہیں آ رہی، گلوکوز تو نہیں آ رہا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر چیک کرنا چاہتا ہے کہ کہیں یوریا تو آپ کے یورین میں نہیں آ رہا۔ یوریا اور کریٹینائن کا جسم سے یورین کے ذریعے خارج ہونا خطرناک ہے، اور یورک ایسڈ تو نہیں آ رہا کہیں یورین میں۔ پھر اس کے بعد یورین میں کاسٹ اور سیلز تو نہیں آ رہے۔ پھر اس کے بعد یوریا لیور میں بنتا ہے اور کڈنی ایکسکریٹ کرتی ہے، یعنی دیکھیں نا، یوریا بنتا کہاں ہے؟ لیور میں، اور نکالنا اس کو کس نے؟ کڈنی نے۔ جو کریٹینائن ہے مسل میں بنتی ہے، اور نکالنا کس نے اس کو؟ کڈنی نے۔ کڈنی ایکسکریٹ کرتی ہے اس کو۔ کڈنی خراب ہونے کی صورت میں یوریا اور کریٹینائن کا لیول خون میں بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ کام کڈنی نے کرنا تھا، جو ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یہ دونوں کمپوننٹ ہیں نا، ان کو نکالنا ضروری تھا، کریٹینائن اور یوریا کو، لیکن کڈنی تو اپنا کام ہی نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ان دونوں کا لیول بلڈ میں بڑھ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کڈنی تباہ ہو رہا ہے۔ اگر 1.4 یا 1 یا 2 تک اس کا لیول جا رہا ہے کریٹینائن کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کڈنی ختم ہو رہے ہیں، اور کریٹینائن کا لیول
بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، 1 سے کم ہونا چاہیے اور میکسیمم 1۔ لیکن پھر بھی کڈنی اگر یوریا اور کریٹینائن کا لیول پورا ہے لیکن اس کے باوجود کڈنی میں پرابلم ہے تو پھر مزید ٹیسٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈاکٹر آپ کو مزید ٹیسٹ لکھ کے دے گا تاکہ اصل بیماری کی وجہ پتہ چلے، تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں، اس کے ساتھ نا ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جو کڈنی پیشنٹ ہیں ان کی ڈائٹ تو اسپیشل ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کو اگر ختم نہیں کر سکتے نا تو کم از کم کڈنی کو وہیں پہ ہی روک دیں مزید خراب ہونے سے۔ تو یہ سب چیزیں ڈاکٹر کی کنسلٹیشن سے کرنی چاہیے، اور میڈیسن بھی جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن سے ہی لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔